اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ وہ سرونٹ کے حوالے سے، وہ کسی بھی ملازم، خواہ وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، ان کے حوالے سے آج یہ ولاگ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ کوئی بھی ملازم، خواہ وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو یا کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے، اگر وہاں اس کو کوئی مسئلہ اس کی ملازمت کے حوالے سے پیش آتا ہے تو اس کو کہاں پہ کیس فائل کرنا چاہیے، اس کو کس عدالت میں جانا چاہیے، یہ سرکاری ملازمین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں، کیا وہ سرکاری ملازم ہیں، کیا وہ پرائیویٹ ملازم ہیں، یا وہ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جس کے جو رولز ہیں وہ اسٹیچوٹری رولز ہیں، کیا وہ تو اس میں یہ ساری صورتحال میں کہ یہ ہم اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں سروس کے حوالے سے کوئی ایشو پیش آتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ یہ ہر سرکاری ملازم اور پرائیویٹ ملازم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایشو بننے کی، جاب کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے ایشو بننے کے حوالے سے انہیں کس عدالت میں کیس دائر کرنا ہوگا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ کون سے ملازمین جو ہے وہ اپنی داد رسی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جی 4 کیٹیگریز جو ہیں، اب سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ سرکاری ملازمین کی 4 جو کیٹیگریز ہیں اس میں وہ کہاں کہاں جو ہے اپنی جو ہے وہ داد رسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں ملازمت کے حوالے سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ کہاں پہ جا کے اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جی کہ سول سرونٹ، یہ جو سیکشن 2(1)(b) آف سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت جن کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، جو سول سرونٹ ہیں وہ جو ہے وہ اگر انہیں کوئی نوکری کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ سروس ٹریبیونل میں اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ یہ سروس ٹریبیونل ایکٹ 1973 کے تحت، اس قانون کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، سول سرونٹ ہے اور سول سرونٹ کی تعلیم میں آتا ہے تو وہ سروس ٹریبیونل میں اپنا کیس، اگر کوئی اس کا سروس کا ایشو بن جاتا ہے تو وہ سروس ٹریبیونل میں اپنا کیس جو ہے وہ لے کے جائے گا اور وہاں جا کے اپنا کیس دائر کرے گا۔ یہ صرف بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ لوگوں کے ساتھ مسائل بن جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک جرنل پتہ ہو کہ اگر میرے ساتھ، میں جس کیٹیگری میں نوکری کر رہا ہوں یا جس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کر رہا ہوں، اگر اس ڈپارٹمنٹ میں میری ملازمت کے حوالے سے کوئی میرے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے تو میں جو ہے اپنا کیس فلاں عدالت میں جو ہے وہ دائر کر سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی کہ امپلائیز جو ہیں جو کہ سول سرونٹ ہیں، جو کہ سول سرونٹ نہیں ہیں بٹ از ریگولیٹڈ انڈر دا اسٹیچوٹری رولز، لیکن وہ سول سرونٹ تو نہیں ہیں لیکن اسٹیچوٹری رولز ہیں کہ ان کو قانون نے ان کے رولز کو پاس کیا ہے، ان کو پروٹیکشن دی ہے کہ یہ اسٹیچوٹری رولز جو ہیں یہ کوئی یہ اس کو قانون مانے گا۔ تو یہ اسٹیچوٹری رولز کے تحت اگر کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، جیسا کہ اسٹیٹ لائف کا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ سول سرونٹ نہیں ہے، اس کے ملازمین یہ اسٹیچوٹری رولز ہیں اور اس کے ملازمین جو ہیں اگر ایسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ جس کے اسٹیچوٹری رولز ہیں تو اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بیفور دی ہائی کورٹ، تو آپ کو اس کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرنی ہوتی ہے۔ اس کی کسی بھی آپ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ کسی ایسے ادارے میں جو ملازم ہیں جو کہ اسٹیچوٹری رولز ہیں جس ادارے کے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ادارے ہیں جن کے وہ ملازمین جو ہیں وہ سول سرونٹ نہیں ہوتے لیکن اس ادارے کے اسٹیچوٹری رولز ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایشو بن جاتا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کی ریٹ فائل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے آپ وہاں پہ ریٹ فائل کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی ورکر آر ورک مین آف انڈسٹریل آر کمرشل اسٹیبلشمنٹ، یہ جو ہے جی کو ورکر ہوں یا ورک مین جو ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ کمیٹیز میں خاکروب ہوتے ہیں یا مختلف جو ہے وہ یہ چھوٹی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ورک مین میں آتے ہیں، یا یہ دوسری ہے لیبر کوڈ لیبر میں آتے ہیں، تو وہ اگر ایسا کوئی مسئلہ بنے گا تو پھر وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن یا لیبر کورٹ میں یہ لوگ جائیں گے اور اپنا کیس وہاں پہ لیبر کورٹ میں جا کے فائل کریں گے، اور یہ ریلیونٹ انڈسٹریل لاز جو ہے یہ اس کے تحت یہ لیبر کورٹ میں جائیں گے۔ اب یہ 3 کیٹیگری ہیں، اور لاسٹلی جو ہے اینی ادر امپلائیز ماسٹر اینڈ سرونٹ ریلیشن شپ،
کوئی اس کے علاوہ جو بھی جو نوکری اگر کوئی شخص کر رہا ہے ان 3 کیٹیگریز کے علاوہ، تو اس کو سول کوڈ میں جانا پڑے گا، اور سول کوڈ میں جا کے اس کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔ سیکشن 9 آف CPC دفعہ 9 ضابطہ دیوانی کے تحت جو ہے اس کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔ اگر ان اوپر والی 3 کیٹیگریز کے علاوہ اگر کوئی ملازم کسی اور جو ہے شعبے میں کام کرتا ہے تو اس کو پھر سول کوڈ جانا پڑے گا۔ جی 4 کیٹیگریز میں آپ کے سامنے رکھی، یہ سپریم کورٹ نے اپنے کسی ایک جو فیصلے میں ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ایسے جو مختلف قسم کے یہ جو ملازمین ہوتے ہیں، خواہ وہ سرکاری ہوں یا جو میں نے مختلف کیٹیگریز ان 4 میں بتائی ہیں، کسی میں بھی فائل کرتے ہوں تو ان کی کوئی دوران ملازمت کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ وہ ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں، ان عدالتوں میں جا کے اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کا یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔